یہ کتاب ہے عزیزو شرح الشفاء للقاضی عیاض، قاضی عیاض یحصبی جو شارح مسلم ہیں اور بہت بلند پائے کے محدث ہیں، متکلم ہیں جماعت مخالفین کے، اور شفاء ان کی کتاب جو ہے بہت ہی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے حقوق اور بہت جامع کتاب ہے۔ اچھا، اس کتاب کو کس نے شرح کیا ہے؟ ملا علی قاری ہروی حنفی نے۔ جزء ثانی چھاپ ہے دار الکتب العلمیہ، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے فالتمسک بالقرآن، صفحہ نمبر 83 میں فرماتے ہیں فالتمسک بالقرآن التعلق بامرہ ونہیہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا ہے، وہ پہلے حدیث کو نقل کرتا ہے نا ادھر، انی تارک فیکم ان اخذتم به لن تذلوا کتاب اللہ وعترتی۔ اچھا، فالتمسک بالقرآن التعلق بامرہ ونہیہ، قرآن سے تمسک کرو یعنی قرآن کا جو امر ہے، حکم ہے، جو نہیں ہے اس کی احترام کرو، اس کا اتباع کرو۔ واعتقاد جمیع ما فیہ، اور قرآن میں جو بھی بات ہے اس پہ تصدیق کرو۔ قرآن نے فرمایا ہے تصدیق کرتے ہیں جماعت عمریہ؟ خدا جانتا، میں نے ایک عمری عالم سے پوچھا کہ یا تم تصدیق کرتے ہو اس آیت کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ مناظرہ تھا میرا ایک عمری عالم سے عرب کا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما۔ عائشہ اور حفصہ سے خطاب ہے کہ تمہارے دل جو ہیں وہ ٹیڑے ہیں۔ میں نے کہا تم کیا تصدیق کرو گے قرآن کی کہ قرآن فرماتا ہے کہ بلا شک تم دونوں عورتوں کے دل جو ہیں ٹیڑی ہیں؟ وہ کہتا ہے مجھ سے یہ نہ مانگو، مجھ سے یہ نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے مجھے تم یہ اس مشکل میں نہ ڈالو، مجھ سے یہ سوال نہ کرو۔ دیکھیں قرآن کی تصدیق میں کوئی شک ہے بھائی؟ جو قرآن کی تصدیق نہ کرے وہ، یا قرآن کے مطالب پہ وہ شک کرے، وہ اس کے کفر میں کوئی شک ہے؟ ان کے بڑے سے بڑے عالم کو آپ اس کے سامنے رکھ دیں یا نا، ان سے پوچھیں کہ کیا تم تصدیق کرتے ہو؟ اس میں تو شک ہی نہیں ہے نا۔ اس آیت کا مخاطب عائشہ و حفصہ سے سورہ تحریم میں اس سے پوچھیں، آپ ان کے بڑے سے بڑے عالم سے پوچھیں کہ کیا آپ تصدیق کرتے ہیں قرآن کی اس آیت کی کہ عائشہ اور حفصہ کا دل جو ہے وہ ٹیڑا ہوا ہے؟ ہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، ان کا دل ٹیڑا ہے، اس کا تصدیق کرو گے؟ دیکھو کہ یہ عائشہ سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، قرآن سے ہاتھ اٹھائیں گے، عائشہ سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، نہیں کہیں گے کہ عائشہ کا واقعا دل ٹیڑا ہے، قرآن کی تصدیق کرتے ہیں، نہیں، قرآن سے ہاتھ اٹھائیں گے، عائشہ قرآن کی تصدیق نہیں کریں گے۔ اچھا، فالتمسک بالقرآن وحقیت واعتقاد جمیع ما فیہ واقعیت ہے۔ اچھا، تمسک قرآن یہ ہے کہ امر و نہی قرآن کی اتباع کرو، اور جو بھی قرآن میں کانٹینٹ ہے، مواد ہے، تو اس کو سچ جانو، اس پہ عقیدہ رکھو۔ تمسک عطرت کا کیا مطلب ہے؟ بے عطرہ محبتهم و متابعت سیرت ہے۔ تمسک عطرت سے مراد ان کی محبت ہے، یہ غلط کہہ رہا ہے، تمسک سے مراد محبت نہیں ہے، تمسک سے وہی مراد ہے جو قرآن کے متعلق تمسک فرمائے، وہی اہل بیت علیہ السلام سے تمسک ہے، ان کے فرامین کی اتباع کرو۔ لیکن چلو مان لیتے ہیں کہ تمسک یہ فقرہ محبت متابعت سیرت کو تو صحیح بولا ہے اس نے کہ ان کی سیرت کی متابعت کیا جائے، تو جو بھی وہ حکم دیں ان کے اتباع واجب، یہی خلافت ہے، یہی جانشینی ہے۔ فیض القدیر شرح الجامع الصغیر للعلامة المناوی، تعلیف عبد الرؤوف المناوی صاحب کی کتاب، بہت بڑے محدث ہیں جماعت عمریہ، الجزء الثالث، چھاپ دار المعرفہ بیروت لبنان میں کتاب چھپی ہے، یہاں پہ انی تارک فیکم خلیفتین کتاب اللہ حبل ممدود بین السماء والارض وعترت اہل بیتی، اس کی شرح میں کہ میں تمہارے درمیان دو جانشین چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اچھا، وعترتی بمثنة فوقی اہل بیتی تفصیل بعد اجمال بدلا او بیانا وهم اصحاب الكثاء الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اچھا، فرماتے ہیں کہ عطرت اہل بیت جو بولے ہیں وہ اہل کساء ہیں، وہی جن کے متعلق آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اچھا، عطرت، اچھا مطلب کیا ہے؟ ان سے تمسک کرو، ان اعتمرتم بأوامر کتابہ وانتہیتم بنواہی، اگر تم کتاب کے اوامر کی اطاعت کرو اور کتاب کے نواہی کا، جو اس میں نہیں باتیں کہ نہ کرو، حرام ہے، ان کی اطاعت کرو، واہتدیتم بہدی عطرتی، اور میری عطرت کی ہدایت پہ کی
کے راستے پہ چلو، اس کے ان کی ہدایت سے احتدا لو، واقتدیتم بسیرتہم، اور میری عطرت کے سیرت کی تم اقتدا کرو، اہتدیتم فلم تضلوا، تو اس وقت تمہاری ہدایت ہوگی تو تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے نا؟ امامت ثابت ہوا نہیں ہوا حدیث ثقلین سے. یہ کتاب ہے نسیم الریاض فی شرح شفاء للقاضی عیاض، تالیف احمد ابن محمد ابن عمر الخفاجی المصری. یہ بہت مفصل کتاب ہے، شرح شفا کی، جزء الرابع، چاپ دار الکتب العلمیہ. کتاب چپی ہے 1421 میں، یہاں پہ صفحہ 499 میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم اشارۃ الی قرب اجلہ، انی تارک فیکم، میں آپ کے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی میں اپنی موت کا خبر دے رہا ہوں، میں جانشین تعین کر رہا ہوں، میں خلیفہ تعین کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ وَأَنَّهُ وَصِيَّةٌ لِأُمَّتِهِ، اور یہ وصیت ہے امت کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انی تارک فیکم. خفاجی مصری کیا فرماتے ہیں کہ انی تارک فیکم، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں بھائی، میں آپ کے درمیان چھوڑ کے گیا، میں آپ کا نبی، میں چھوڑ کے گیا. تو اس کا مطلب ہی یہی ہے، فرماتے ہیں کہ یہ وصیت ہے. سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت ہے. اچھا وصیت کیا ہے بھائی؟ کہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرو، بس یہی نہیں. ما ان اخذتم به، جب تک تم اہل بیت علیہ السلام سے اخذ کرو. اخذ سے کیا ہے؟ تمسکتم، کہ ان سے تمسک کرو. تمسک کرو کیا ہے؟ ان کی جو امر ہے، جو حکم ہے، جو فرمائش ہے، اس پہ عمل کرو. وعملتم به، اور اس پہ عمل کرو. واتبعتموه، اور اس کی اتباع کرو. وما موصوفۃ وان شرطیہ، ما جو ہے ما ان اخذتم به، یہ موصوفہ ہے، اور جملہ صفت او موصولہ. خیر، یہ نحوی نقطے ہیں. صلۃ، موصول کا صلہ یہ ہے لن تذلوا، جب تک کہ تم ما اخذ کرو گے اہل بیت علیہم السلام سے، تو اس وقت تک تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. اچھا، تذلو کا کیا مطلب ہے؟ ضلالت کا، بمخالفت الشریعت والطریق المستقیم. ضلالت کا مطلب یہ ہے کہ تم شریعت کی مخالفت کرو یا طریق مستقیم سے منحرف ہو جاؤ. اس کا مطلب ہے، اس کا مطلب ہے کہ کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ گمراہ ہو جاؤ. تو مطلب کیا ہوا عزیزو؟ مطلب یہ ہوا کہ سب امت پہ واجب، سب صحابہ پہ واجب، جتنے لوگ آئے ہیں حجت الوداع، ابو بکر، عمر، سسر ہیں نبی کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو کوئی چھٹی نہیں. سب بوڑھے ہیں، جو بھی ہے، جوان ہیں، جو بھی ہیں، قریش ہیں، غیر قریش، مہاجر، انصار، سب پہ واجب کیا ہے؟ کہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو. دو باتیں ثابت ہوئیں. ایک ابو بکر عمر کے خلافت کا بطلان، ان کے غاصب ہونا، کیونکہ خلافت کے لیے کوئی نص ہی نہیں. اہل بیت علیہ السلام کی خلافت کی نص ہے. ٹھیک ہے نا؟ کتاب اللہ، ایک بات ابو بکر عمر کے خلافت کا بطلان، دوسری بات اہل بیت علیہ السلام کی امامت کی دلیل. اچھا، کتاب اللہ ایک کتاب ہے. وعطرتی، اہل بیتی. ٹھیک ہے نا عزیز؟ کتاب سبل الہدى والرشاد فی سیرت خیر العباد، الجزء الثانی عشر، طبع القاہرہ، سنہ 1418 میں کتاب چھپی ہے قاہرہ میں. یہاں پہ صفحہ نمبر 494 میں حدیث نقل کرتے ہیں، انی تارک فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا. کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی. لن تضلوا سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ان اعتمرتم باوامر کتاب اللہ، جب تک تم قرآن کے اوامر کی اتباع کرو. وانتہیتم بنواہی، اور قرآن کے جو جتنے بھی پروہیبیشنز ہیں، جتنے منہیات ہیں، حرمات ہیں، ان سے دور رہو. واہتدیتم بہدی اہل البیت، اور اہل بیت کے ہدایت پہ چلو اس وقت تک. واقتدیتم بسیرہم، اور ان کی سیرت پہ چلو. فانظروا کیف، بلے لن تضلوا، تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. فانظروا کیف تخلفونی فیہما، تو تم یاد رکھو کہ تم کس طرح میرے بعد قرآن اور عطرت سے اہل سلوک کرو گے. عزیزو، یہ کتاب ہے دراسات اللبیب فی سیرت الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شیخ معین سندھی صاحب کی کتاب. یہ شیخ معین سندھی جماعت عمریہ کے بہت بڑے محقق اور بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں پچھلے صدیوں میں. یہ ان کی کتاب ہے، پرانی جو طباعت ہے، کہ لاہور میں انگریزوں کے زمانے میں چھپی ہے کتاب ہے. اس میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 207 میں کہ وہ کیا فرماتے ہیں.
وهذا التحقيق في تفسير أهل البيت بالحديث الصحيح يعين المراد منهم في آية التطهير مع نصوص كثيرة من الأحاديث الصحاح المنادية على أن المراد منهم الخمسة الطاهرة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ولنا وريقات في تحقيق ذلك، بل مجلد في دفترنا يجب على الطالب الحق الرجوع إليه. کہتے ہیں کہ انہوں نے احادیث نقل کی ہیں بہت ساری. اس احادیث کے نقل کرنے کے بعد تک اس حدیث کی تفسیر میں حدیث صحیح سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام جو آیت تطہیر میں مذکور ہیں، نصوص کثیرہ اور احادیث صحیحہ سے، جو وہ احادیث صحیحہ جو ندا دے رہے ہیں، جو نعرے لگا رہے ہیں، جو آواز دے رہے ہیں کہ ان سے مراد کون ہے؟ خمسہ طاہرہ علیہم الصلاۃ والسلام ہے. اور کہتے ہیں کہ میرے پاس اس موضوع پہ میں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے، چھوٹی سی کتاب بھی لکھی ہے جو میرے کتابوں میں موجود ہے. یہ کتاب ہے تحفۃ الاحوذی شرح الجامع الترمذی، تالیف الشیخ محمد عبد الرحمن المبارک پوری. اچھا، چھاپ بیت الافکار الدولیہ، یہ بر صغیر پاکستان کے بہت بڑے عالم گزرے مبارک پوری صاحب، صفحہ 2610 میں ترمذی کی شرح ہے. اچھا، فانظروا کیف تخلفونی فیہما، یا اذکرکم اللہ اہل بیتی اسی کی شرح میں. اچھا، ای کیف تکونونی بعد خلفاء عاملین متمسکین بہما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا فانظروا کیف تخلفونی فیہما، کہ دیکھو، اچھی طرح سے جان لو، اچھی طرح سے سوچ لو کہ تم میرے بعد میرے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کیسا سلوک کرو گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اچھی طرح سے سوچو کہ تم کس طرح میرے خلفاء کے بعد میرے بعد اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام اور قرآن مجید کے ہدایت پہ عمل کرو گے اور ان کی سے تمسک کرو گے. اچھا، اب اس میں مزید میرے پاس حوالے جات بہت زیادہ ہیں، تو اتنا ہی کافی ہے اس بات کی تفسیر کے لیے کہ ان کے علماء نے خود بڑے واضح الفاظ ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ واضح ہیں کہ اخذ کرنا اہل بیت علیہ السلام سے واجب، اتباع ان کا واجب، تمسک ان سے واجب. تو ان کی جانشینی کی بھی واضح دلیل ہے الحمدللہ رب العالمین. اور جب بتائیں گے کہ اس حدیث کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر بھی کہا ہے، حدیث ثقلین کو، نہ صرف حجۃ الوداع عرفہ میں، غدیر خم میں بھی اس کو دہرایا ہے. اور انی تارک فیکم من خطم به لن تذلوا بعد ابدا کتاب اللہ وعزتی اہل بیتی. اور پھر ہاتھ اٹھایا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو، فرمایا من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا، کہ بالکل صریح ہے کہ اہل بیت سے کیا مراد لیتے ہیں، اور وہ ان سے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت پہ وہ تصریح کر رہے ہیں. اچھا، میرا دل کرتا تھا کہ میں ان کے عقیدہ امامت کے متعلق مزید بات کروں، جماعت عمریہ کے عقیدہ امامت کے متعلق گفتگو کروں. میرا دل یہی کرتا تھا کہ میں حدیث ثقلین کے متعلق صرف 10-15 منٹ بات کروں، لیکن حدیث ثقلین کے متعلق ہماری بات لمبی ہو گئی. لیکن اس میں جو فوائد ہیں بلا شک آپ کے لیے اس میں آپ کو فائدے تو بہت ہوں گے. اس میں جو مواد آپ کو دیا ہے وہ آپ کا بہت کام آئے گا. تو میں اب ان کے عقیدہ امامت کے متعلق آج بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اگر میں نے بات شروع کی تو مزید 1 گھنٹہ بات کرنا ہوگا. تو ابھی میں آپ کے کالز لینے کی کوشش کروں گا، بالخصوص جماعت مخالفین میں سے ان میں سے اگر کوئی شخص یہاں پہ کال کرنا چاہے تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ کال کرنا چاہیں، کل کے جو نشست ہوئی ہے اس کے متعلق بات کرنا چاہیں، یا آج کے جو موضوعات ہم نے چھیڑے ہیں اس کے متعلق اگر آپ کا کوئی سوال ہے، کوئی تذکرہ ہے، کوئی یادداشت ہے، کوئی مطلب ہے، تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. موضوع سے بڑھ کر، موضوع سے خارج ہو کر کوئی شخص کوئی اور مسئلہ چھیڑ دے تو ہم فوراً اس کے کال کو کاٹ دیں گے. بھائی، کسی کو کوئی گنجائش نہیں. آپ کو اگر کوئی اور سوال ہے، کوئی اور حاجت ہے، تو اس کا وقت ابھی نہیں ہے. صرف اسی موضوع پر اور ان کے عقیدہ امامت پر اور کل والے پروگرام کے متعلق جو کچھ ہوا ہے اس کے متعلق اگر آپ کی کوئی بات ہے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اس کے علاوہ کوئی آپ اور مسئلہ نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد.